ذرا تصور کریں، اسلامی تاریخ کے 3 سب سے طاقتور افراد 3 الگ الگ شہروں میں، اور ان تینوں کو ایک ہی دن ایک ہی وقت پر قتل کرنے کی ایک خفیہ سازش۔ یہ کوئی کہانی نہیں بلکہ ایک ایسا منصوبہ تھا جس نے تاریخ کا رخ ہی بدل دیا۔ آخر اس سازش کے پیچھے کون تھا اور اس کے نتائج کیا نکلے؟ آج ہم اسی دور میں اتریں گے، حضرت علی کے دور خلافت کے آخری دن، ان کی شہادت کے اسباب اور وہ واقعات جنہوں نے خلافت راشدہ کا باب بند کر کے ملوکیت کا دروازہ کھول دیا۔ اور اس گہری گفتگو کے لیے ہمارے پاس جو ذرائع ہیں وہ بہت بنیادی سمجھے جاتے ہیں۔ جی، ہم تاریخ طبری، البدایہ والنہایہ جیسی کتابوں کو دیکھیں گے اور ساتھ ہی مسند احمد، صحیح مسلم اور مستدرک حاکم جیسی حدیث کی کتابوں میں جو روایات ہیں ان کو بھی سامنے رکھیں گے۔ مقصد صرف واقعات سنانا نہیں بلکہ ان کے پیچھے کے محرکات کو سمجھنا ہے۔ بالکل، مروان بن حکم جیسے کرداروں کو سمجھنا، خوارج کی سوچ کی تہہ تک پہنچنا اور حضرت علی اور حضرت معاویہ کے تنازع کو اس کے اصل تاریخی پس منظر میں دیکھنا۔ تو آئیے اسی دور کے ایک بہت اہم اور شاید سب سے متنازع سیاسی کردار مروان بن حکم سے ہی شروع کرتے ہیں۔ ان تمام واقعات میں یہ شخص کہاں کھڑا تھا؟ دیکھیں، مروان کا کردار واقعی بہت پیچیدہ اور مرکزی ہے۔ حضرت عثمان کے دور میں وہ ان کے کاتب اور سب سے قریبی مشیروں میں سے تھے۔ اچھا۔ اور تاریخ کی کتابیں جیسے تاریخ طبری بتاتی ہیں کہ ان کے کئی مشورے بہت سخت تھے، جس کی وجہ سے مدینہ میں ایک بے چینی پھیل رہی تھی۔ اور پھر جب حضرت علی خلیفہ بنے تو مروان نے ان کی بیعت کرنے سے صاف انکار کر دیا اور مکہ چلے گئے، جہاں وہ جنگ جمل کی تیاری کرنے والے لشکر میں شامل ہو گئے۔ حضرت عائشہ، طلحہ اور زبیر کے ساتھ؟ جی بالکل، اور جنگ جمل میں ان کی شمولیت کے حوالے سے ایک بہت ہی حیران کن واقعہ بھی ذرائع میں ملتا ہے۔ وہ کیا؟ تاریخ طبری کی ایک روایت کے مطابق جنگ کے دوران مروان نے خود حضرت طلحہ پر تیر چلایا، جو اسی کے لشکر کے سپہ سالار تھے۔ ایک منٹ، کیا اس نے اپنے ہی سپہ سالار کو نشانہ بنایا؟ کیوں؟ روایت کے الفاظ ہیں کہ اس نے کہا، اس کے بعد میں عثمان کے قاتلوں میں سے کسی اور کو نہیں ڈھونڈوں گا، اور تیر چلا دیا۔ اس کے پیچھے اس کی ذاتی رنجش تھی یا کوئی سیاسی چال، یہ واضح نہیں ہے۔ یہ تو ناقابل یقین ہے۔ جنگ کے بعد وہ پکڑا گیا اور حضرت علی کے سامنے لایا گیا، لیکن یہاں حضرت حسن اور حسین نے اپنے والد سے سفارش کی کہ اسے معاف کر دیا جائے۔ اور حضرت علی نے معاف کر دیا؟ جی، انہوں نے اپنے بیٹوں کی سفارش پر اسے معاف کر کے رہا کر دیا۔ تو کیا اس معافی کا کوئی اثر ہوا؟ کیا مروان کا رویہ بدلا؟ بالکل بھی نہیں۔ کہانی یہ ہے کہ جیسے ہی وہ رہا ہوا، اس نے سیدھا شام کا رخ کیا اور حضرت معاویہ سے جا ملا۔ اچھا۔ وہاں پہنچ کر وہ حضرت علی کے خلاف سب سے زیادہ سرگرم لوگوں میں شامل ہو گیا اور جلد ہی حضرت معاویہ کے قریبی ترین مشیروں میں شمار ہونے لگا؟ بالکل، اور صرف یہی نہیں، جب حضرت معاویہ نے اپنے بیٹے یزید کو ولی عہد بنانے کی مہم شروع کی تو تاریخ طبری کہتی ہے کہ مروان اس مہم کا سب سے بڑا محرک تھا۔ مطلب وہ پہلا شخص تھا جس نے کھل کر اس کی حمایت کی؟ جی، وہ پہلا شخص تھا جس نے مدینہ میں بھرے مجمع میں کھڑے ہو کر کہا تھا کہ خلافت اب بنو امیہ کا حق ہے اور ان میں ہی رہنی چاہیے۔ تو یہ تو ہوئی سیاسی چالیں، لیکن اس دور میں ایک اور انتہا پسندی بھی جنم لے رہی تھی، ایک نظریاتی انتہا پسندی۔ اور اسی نے اس واقعے کو جنم دیا جس کا ذکر ہم نے شروع میں کیا تھا، وہ مربوط قاتلانہ منصوبہ۔ اس کی بنیاد کیا تھی؟ اس کی جڑیں جنگ نہروان میں ہیں۔ اس جنگ میں خوارج کو حضرت علی کے ہاتھوں بہت بری شکست ہوئی تھی، ان کے ہزاروں لوگ مارے گئے تھے۔ تو ان میں انتقام کی آگ بھڑک رہی ہوگی؟ شدید۔ ان کا نظریہ یہ بن چکا تھا کہ امت میں جو بھی فتنے ہیں اس کی جڑ صرف 3 شخصیات ہیں، حضرت علی، حضرت معاویہ اور عمر بن علاس۔ یعنی ان کے نزدیک ان تینوں کو راستے سے ہٹانا ضروری تھا۔ بالکل، ان کے خیال میں جب تک یہ تینوں زندہ ہیں امت میں امن نہیں ہو سکتا۔ تو یہ منصوبہ تھا کیا، اور اتنے بڑے پیمانے پر اسے منظم کیسے کیا گیا؟ تاریخی ذرائع کے مطابق حج کے موقع پر 3 خارجیوں نے مکہ میں ایک خفیہ ملاقات کی۔ عبد الرحمن ابن ملجم نے کہا کہ میں علی کو کوفہ میں قتل کروں گا۔ برق بن عبداللہ نے ذمہ داری لی کہ وہ دمشق میں معاویہ کو قتل کرے گا، اور تیسرے عمر بن بکر تمیمی نے کہا کہ مصر میں عمر بن العاص کو میں دیکھ لوں گا۔ کوفہ، دمشق، مصر، تینوں الگ الگ شہروں میں۔
اس زمانے کے حساب سے تو یہ بہت بڑی منصوبہ بندی تھی۔ یقیناً، اور یہی ان کے نظریاتی عزم کو ظاہر کرتا ہے۔ انہوں نے دن بھی ایک ہی طے کیا، رمضان کی 19ویں تاریخ سن 40 ہجری، وقت بھی ایک ہی تھا، فجر کی نماز کا وقت۔ لیکن سب کچھ منصوبے کے مطابق نہیں ہوا۔ نہیں، بالکل نہیں۔ کوفہ کی مسجد میں جب حضرت علی نماز کے لیے لوگوں کو جگا رہے تھے، ابن ملجم نے اپنی زہر میں بھجی تلوار سے ان کے سر پر وار کیا۔ مستدرک حاکم میں روایت ہے کہ زخم کھاتے ہی آپ کی زبان پر یہ الفاظ تھے، رب کعبہ کی قسم میں کامیاب ہو گیا۔ 2 دن بعد آپ کی شہادت ہو گئی۔ اور دمشق میں کیا ہوا؟ دمشق میں حضرت معاویہ پر حملہ تو ہوا، لیکن وہ خوش قسمت رہیں۔ تلوار ان کی کمر پر لگی، زخم گہرا نہیں تھا، وہ بچ گئے اور حملہ آور موقع پر ہی مارا گیا۔ اور مصر کا معاملہ؟ مصر میں تو ایک بالکل ہی غیر متوقع واقعہ پیش آیا۔ اس دن عمرو بن عاص بیمار تھے اور فجر کی نماز پڑھانے نہیں آئے۔ اچھا۔ ان کی جگہ کوئی اور شخص امامت کے لیے آگے بڑھا۔ قاتل نے انہیں ہی عمرو بن عاص سمجھ کر قتل کر دیا، اور بعد میں پکڑے جانے پر اسے اپنی غلطی کا احساس ہوا۔ یہ تو کمال ہے۔ اچھا، حضرت علی کی اپنے قاتل سے متعلق وصیت کا بھی ذکر ملتا ہے، وہ بہت اہم ہے۔ یقیناً، طبقات ابن سعد میں آپ کی وصیت تفصیل سے درج ہے۔ آپ نے فرمایا کہ میرے قاتل کو صرف ایک ہی ضرب لگائی جائے، کیونکہ اس نے ایک ہی وار کیا ہے۔ یعنی قصاص میں برابری۔ جی، اور خاص طور پر تاکید کی کہ اس کے ہاتھ پاؤں نہ کاٹے جائیں، یعنی مثلہ کیا جائے، اور کسی عورت یا بچے کو کوئی تکلیف نہ دی جائے۔ یہ انتہائی مشکل وقت میں بھی عدل اور رحم کی ایک بے مثال ہے۔ یہ سب کچھ انتہائی المناک ہے، لیکن یہاں یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ آخر وہ کون سا نظریہ تھا، کیسی سوچ تھی جس نے ان لوگوں کو اس انتہا پسندی پر مجبور کیا؟ یہی سب سے اہم اور شاید خوفناک بات ہے۔ وہ اپنے اس اقدام کو کوئی جرم سمجھتے ہی نہیں تھے۔ ان کے نزدیک یہ جہاد تھا، اور امر بالمعروف و نہی عن المنکر کا سب سے اعلیٰ درجہ۔ اور ان کا وہ مشہور نعرہ، لا حکم الا للہ۔ جی، ان کے پورے نظریے کی بنیاد اسی نعرے پر تھی، حکم صرف اللہ کا ہے۔ اور اس نعرے کا ان قتلوں سے کیا تعلق تھا؟ تعلق بہت گہرا ہے۔ ان کا ماننا تھا کہ جنگ صفین میں جب حضرت علی نے 2 انسانوں کو ثالث مقرر کرنے کا فیصلہ قبول کیا، جسے تحکیم کہتے ہیں، تو انہوں نے اللہ کے حکم کے بجائے انسانوں کا فیصلہ قبول کیا؟ ان کے نزدیک جی، انہوں نے کہا کہ یہ کفر ہے، اور چونکہ انہوں نے کفر کیا اس لیے ان کا قتل واجب ہو گیا تھا۔ لیکن یہ تحکیم کا معاملہ، یہ جنگ صفین میں قرآن نیزوں پر اٹھانے کے واقعے سے جڑا ہے نا؟ کیا حضرت علی نے یہ فیصلہ اپنی مرضی سے کیا تھا؟ بالکل نہیں، اور یہی اس کہانی کا سب سے بڑا المیہ ہے۔ تاریخ طبری اور نہج البلاغہ کے مطابق جب شامی لشکر نے شکست کے خوف سے قرآن نیزوں پر بلند کیے تو حضرت علی فوراً سمجھ گئے تھے کہ یہ ایک سیاسی چال ہے۔ انہوں نے اپنے لشکر کو خبردار بھی کیا تھا، بار بار اونچی آواز میں انہوں نے کہا کہ یہ قرآن کے نام پر تمہیں دھوکہ دے رہے ہیں، جنگ جاری رکھو، ہم فتح کے قریب ہیں۔ تو پھر رکا کون؟ مسئلہ کہاں پیدا ہوا؟ آپ کے اپنے لشکر کا ایک بہت بڑا گروہ، تقریباً 20,000 لوگ، جن میں بڑے بڑے قاری اور حافظ بھی شامل تھے، وہیں رک گئے۔ یہی لوگ بعد میں خوارج کہلائے۔ اور انہوں نے لڑنے سے انکار کر دیا؟ جی، انہوں نے ہتھیار ڈال دیے اور کہا کہ ہم قرآن کے خلاف نہیں لڑیں گے۔ بات یہاں تک بگڑی کہ انہوں نے حضرت علی کو دھمکی دی کہ اگر آپ نے تحکیم قبول نہ کی تو ہم آپ کو بھی قتل کر دیں گے یا شامی لشکر کے حوالے کر دیں گے۔ یعنی اپنے ہی لشکر میں خانہ جنگی کا خطرہ پیدا ہو گیا تھا۔ بالکل، اسی خانہ جنگی سے بچنے کے لیے اور اپنے لشکر کے شدید دباؤ میں آ کر آپ نے مجبوراً یہ فیصلہ قبول کیا۔ لیکن کہانی کا سب سے حیران کن پہلو اب آتا ہے۔ جی، جب طالسی کا فیصلہ آپ کے خلاف آیا تو یہی لوگ جنہوں نے تحکیم کے لیے سب سے زیادہ زور دیا تھا، وہی آپ کے خلاف ہو گئے۔ بالکل، انہوں نے آپ پر کفر کا فتویٰ لگا کر آپ سے علیحدگی اختیار کر لی۔ ایک منٹ، یعنی جس فیصلے کے لیے انہوں نے آپ کو جان سے مارنے کی دھمکی دی، اسی فیصلے کو بنیاد بنا کر وہ آپ کے دشمن بن گئے؟ یہ تو ایک ناقابل یقین تضاد ہے۔ یہی خوارج کی نفسیات تھی۔ انہوں نے کہا کہ آپ نے انسانوں کو حاکم بنا کر غلطی کی، آپ توبہ کریں ورنہ ہم آپ سے جنگ کریں گے۔ جس غلطی پر انہوں نے خود مجبور کیا، اسی کو بنیاد بنا کر وہ آپ کے سب سے بڑے دشمن بن گئے۔
یہاں سے اب ہم ایک اور اہم پہلو کی طرف آتے ہیں۔ ذرائع میں ان شخصیات کے بارے میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف سے کہے گئے کلمات کا بہت ذکر ملتا ہے۔ حضرت علی کے بارے میں کیا خاص روایات ہیں؟ حضرت علی کے بارے میں روایت کا ایک بہت بڑا ذخیرہ موجود ہے، خاص طور پر آپ کی شہادت کے بارے میں واضح پیشن گوئیاں ملتی ہیں۔ مسند احمد میں روایت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت علی سے فرمایا تھا، اے علی، سب سے بدبخت شخص وہ ہوگا جو تمہارے سر پر وار کرے گا یہاں تک کہ تمہاری داڑھی تمہارے خون سے تر ہو جائے گی۔ اور یہ پیشن گوئی حرف بحرف پوری ہوئی؟ جی، اس کے علاوہ آپ کے فضائل میں بے شمار صحیح احادیث ہیں، جیسے صحیح مسلم کی مشہور حدیث ہے، علی سے محبت صرف مومن کرے گا اور اس سے بغض صرف منافق رکھے گا۔ اور وہ روایت کہ علی حق کے ساتھ ہے اور حق علی کے ساتھ ہے؟ وہ مستدرک حاکم کی روایت ہے جسے امام حاکم اور امام ذہبی دونوں نے صحیح کہا ہے۔ ایک اور روایت کا ذکر بھی ملتا ہے کہ آپ قرآن کی تعویل پر جنگ کریں گے، اس کا کیا مطلب ہے؟ جی، یہ مسند احمد کی بہت اہم روایت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم میں سے ایک شخص قرآن کی تعویل پر جنگ کرے گا جیسے میں اس کی تنزیل پر جنگ کرتا ہوں۔ صحیح۔ اس کا مطلب یہ تھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے قرآن کے نزول کے وقت اس کے ظاہر پر منکرین سے جنگ کی، جبکہ حضرت علی اس کے باطنی مفہوم اور غلط تشریحات کرنے والوں جیسے خوارج کے خلاف جنگ کریں گے۔ اچھا، تو اس کے مقابلے میں ذرائع حضرت معاویہ کے بارے میں کیا کہتے ہیں؟ کیا ان کے فضائل میں بھی ایسی ہی واضح اور مستند روایات موجود ہیں؟ یہ ایک بہت اہم اور حساس نقطہ ہے۔ جب ہم محدثین کی تحقیق دیکھتے ہیں تو ان کا کہنا ہے کہ حضرت معاویہ کے فضائل میں کوئی ایسی صحیح اور صریح حدیث موجود نہیں ہے جو حضرت علی کے فضائل کے ہم پلہ ہو۔ ایک روایت اکثر پیش کی جاتی ہے کہ اے اللہ، معاویہ کو ہادی اور مہدی بنا، اس کے بارے میں کیا تحقیق ہے؟ اس روایت کی سند پر محدثین میں اتفاق نہیں ہے۔ خود امام ترمذی نے اسے نقل کرنے کے بعد غریب کہا ہے، جبکہ دیگر بڑے محدثین جیسے امام ذہبی اور ابن حجر عسقلانی نے اسے ضعیف یعنی کمزور قرار دیا ہے۔ آیت ضعیف ہے تو ایک عام سننے والے کے لیے اس کا کیا مطلب ہے؟ بہت اچھا سوال ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ اس روایت کو ہم تک پہنچانے والے لوگوں کی زنجیر میں کوئی کمزور کڑی ہے، کوئی راوی ہے جس کا حافظہ کمزور تھا یا اس پر جرح کی گئی ہے، اس لیے محدثین اسے ایک مضبوط ثبوت کے طور پر استعمال کرنے سے گریز کرتے ہیں۔ اور ایک حدیث ایسی بھی ہے جسے اکثر ان کے لشکر کے خلاف ایک دلیل کے طور پر سمجھا جاتا ہے۔ جی، آپ حضرت عمار بن یاسر کے بارے میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی مشہور پیشن گوئی کی طرف اشارہ کر رہی ہیں۔ یہ حدیث صحیح بخاری اور صحیح مسلم دونوں میں موجود ہے۔ کیا فرمایا تھا آپ نے؟ آپ نے فرمایا تھا، افسوس، عمار کو ایک باغی گروہ قتل کرے گا، عمار انہیں جنت کی طرف بلائے گا اور وہ گروہ اسے جہنم کی طرف بلائے گا۔ اور حضرت عمار جنگ صفین میں حضرت علی کے لشکر میں تھے اور وہیں شہید ہوئے۔ بالکل، وہ حضرت معاویہ کے لشکر کے ہاتھوں شہید ہوئے۔ اس لیے بہت سے علماء اور مورخین اس حدیث کو اس تنازع میں حق اور باطل کے تعین کے لیے ایک واضح نشانی سمجھتے ہیں۔ تو آج کے گفتگو کو سمیٹتے ہیں۔ ہم نے مروان بن حکم کی سیاسی چالوں سے بات شروع کی، پھر خوارج کی نظریاتی انتہا پسندی سے جنم لینے والی اس خوفناک سازش کو دیکھا۔ پھر ہم نے سمجھا کہ جنگ صفین میں حضرت علی کو اپنے ہی لشکر کی طرف سے کس شدید دباؤ کا سامنا تھا۔ اور آخر میں ہم نے دونوں مرکزی شخصیات حضرت علی اور حضرت معاویہ کے بارے میں روایات کے تقابلی جائزے پر بات کی۔ بالکل، اور یہ تمام ذرائع ہمیں ایک بڑے اور اہم سوال کی طرف لے کر آتے ہیں۔ ہم دیکھتے ہیں کہ یہ تاریخی بیانیے ان شخصیات کے کردار کو متعین کرنے کے لیے پیشن گوئیوں اور مذہبی نصوص پر بہت زیادہ انحصار کرتے ہیں۔ یہاں یہ فکر انگیز سوال پیدا ہوتا ہے کہ تاریخ کی ایسی تشریح جو مذہبی متن کے ساتھ اتنی گہرائی سے جڑی ہو، واقعات کے بارے میں ہماری سمجھ کو کیسے تشکیل دیتی ہے، اور یہی تاریخی بیانیہ جو صدیوں پہلے لکھا گیا آج تک ہماری دنیا میں عقائد اور تقسیم کو کس طرح متاثر کر رہا ہے۔